السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مجلس ترحیم ہے مرحوم و مغفور سید عمار یاسر زیدی، بہت ہی عزیز شخصیت۔ ناظرین، خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں ائمہ اطہار کے ساتھ محشور فرمائے اور ان کے سوگوار خاندان کو، بھائیوں کو اور اولاد کو پروردگار صبر جمیل عطا فرمائے انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مبارکہ ملک میں، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ہستی ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہستی ہے، مملکت ہے، اقتدار ہے نظام ہستی کا، وہو علی کل شیء قدیر۔ مبارک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اقتدار نظام ہستی ہے، ملک و مملکت نظام ہستی ہے، ہر شے پر قادر ہیں۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہستی ہے جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا ہے، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں احسن العمل کون ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ ذات عزیز ہے و غفور ہے، مغفرت کرنے والی ذات ہے۔ سورہ مبارکہ ملک کی ان پہلی دو آیات کے اندر موت اور زندگی کا قرآنی و الہی مطلب و مفہوم بھی بیان ہوا ہے اور فلسفہ بھی ذکر ہوا ہے۔ موت کیا چیز ہے، زندگی کیا ہے، اور دونوں کا مقصود کیا ہے، کس مقصود کے لیے اللہ تعالیٰ نے، خالق نظام ہستی نے، مالک ملک نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے۔ چونکہ موت و حیات کے بارے میں غیر قرآنی مفہوم ہم سب کے ذہنوں میں ہے، موروثی مفہوم موت و حیات کا، اور آبائی مفہوم موت و حیات کا، ثقافتی و رسوماتی پہلو موت و حیات کا ہمارے ذہنوں میں ہے، جس میں
نہ حیات کا صحیح فلسفہ بیان ہوا ہے اور نہ موت کا درست مطلب ذکر ہوا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم فرصت حیات کو بھی ضائع کر دیتے ہیں اور فرصت موت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں سے دونوں فرصتیں جو اللہ نے بنائی ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ زندگی کا مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے اسے قرآن کے بقول لہو اور لعب میں گزار دیتے ہیں اور اپنے مقصود سے زندگی کو دور کر دیتے ہیں۔ زندگی بے مقصد گزارتے ہیں جبکہ عطا ہوئی تھی ایک عظیم مقصد کے لیے، ایک بہت ہی گہرے مقصد کے لیے زندگی عطا ہوئی تھی۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے موت بھی ہے۔ موت و حیات ایک ہی حقیقت کا تسلسل ہیں، مرحلے ہیں دو۔ چونکہ حیات سے غافل ہوتے ہیں، مقصد زندگی میں مد نظر نہیں ہوتا۔ زندگی میں ہر چیز کی طرف توجہ اور دھیان ہوتا ہے سوائے مقصد زندگی کے۔ تنہا چیز جو انسان بھول جاتا ہے زندگی میں وہی ہے جس کے لیے پیدا ہوا ہے، جس کے لیے خلق ہوا ہے، جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ قرآن کریم نے انسان کی ہدایت کے لیے جہاں دیگر تعلیمات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ان میں دو بنیادی مرحلے انسان کی ہدایت کے اور انسان کی حقیقت کے موت اور حیات ہے۔ عام تصور ہمارے ذہنوں میں یہ ہے، رسوماتی تصور موت کا، کہ موت خاتمہ ہے، زندگی کا ختم ہو جانا، اختتام زندگی، خاتمہ زندگی کو موت کہتے ہیں۔ اور ہمارے دلوں کی تہہ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ خاتمہ یعنی نیستی، نابودی، عدم ہو جانا، معدوم ہو جانا۔ ہر چند دینی تعلیمات میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ موت کا مطلب نیستی نہیں ہے، لیکن دلوں کے اندر یہ گمان ہے کہ موت کے آگے، موت سے اس طرف غالباً کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس مرحلے کے لیے تیاری نہیں کرتے، آمادہ نہیں ہوتے۔ اگر ہمارا ایمان ہو اور ادراک ہو کہ موت سے اس طرف ایک زندگی ہے یا زندگی کا ایک تسلسل ہے، صرف اس کی شکل بدلنی ہے، نوعیت اس کی بدل جانی ہے، ہماری حیات پر اس کا اثر پڑے گا۔ موت، تذکرہ موت انسان کی زندگی کو بامقصد بنا دیتا ہے۔ اور اگر موت کا تذکرہ نہ ہو، تذکرے سے مراد گفتگو نہیں ہے، یاد، موت کی یاد، موت کی طرف توجہ، موت کی طرف دھیان، موت کا مد نظر رہنا انسان کی زندگی کو بامقصد بنا دیتا ہے۔ موت سے غفلت اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ موت کو ہم نیستی سمجھتے ہیں، ڈرتے ہیں موت سے کہ نہ آئے، رغبت نہیں رکھتے موت کے اندر۔ سب سے زیادہ خوفناک چیز موت ہے، چونکہ اس کو نیستی سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت سے حیات کا خاتمہ ہے اور موت سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اور خاتمہ اس معنی میں، نیستی کے معنی میں کسی کو بھی پسند نہیں ہے کہ کل عدم ہو جائے یا عدم ہو جائے یا معدوم ہو جائے ہر چیز، یہ انسان کے لیے پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ غلط فہمی ہے ہماری موت کے بارے میں کہ موت نیستی ہے، موت خاتمہ ہے۔ موت ایک مرحلہ ہے۔ اردو زبان میں باقی معارف دینی کے ترجمے میں اتنی دقت نہیں ہوئی جتنی موت کے معنی میں دقت کی گئی ہے اور ظرافت دکھائی گئی ہے۔ موت کا مطلب مفہوم ادا کرنے کے لیے انتقال کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو بہت
حقیقت سے نزدیک ترجمہ ہے موت کا، انتقال، منتقل ہوتا ہے انسان، نیست نہیں ہوتا۔ آئے دن انسان منتقل ہوتا ہے، گھر تبدیل کرتا ہے، شہر تبدیل کرتا ہے، محلہ تبدیل کرتا ہے، کمرہ تبدیل کرتا ہے، اور بتاتا بھی ہے دوسروں کو کہ میں منتقل ہو رہا ہوں، اس ملک سے دوسرے ملک منتقل ہو رہا ہوں، خوش ہوتے ہیں سارے، اس شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو رہا ہوں، خوش ہوتے ہیں سارے۔ موت بھی انتقال ہے، حیات کے، ہستی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کے اندر منتقل ہونا ہے۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے موت کے لیے، اگر موت کی طرف دھیان ہو زندگی میں، انسان کی زندگی سنور جاتی ہے اگر موت کی یاد ہو، موت مد نظر ہو کہ ہم نے منتقل ہونا ہے اس دار سے اور اس دیار سے، اس دار دیگر و دیار دیگر میں ہم نے منتقل ہونا ہے۔ حیات کھانا پینا فقط نہیں ہے، اور تسکین خواہشات کا نام حیات نہیں ہے۔ حیات اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت انسان میں اور انسان کے علاوہ دیگر جانداروں میں رکھی ہے۔ حیات کا مطلب ہے کہ وہ شے اپنی ذات میں نمو کرے، اس کے اندر نما ہو، رشد کرے، بڑھے، اپنی پرورش کرے، اپنی تکمیل کرے، اپنے آپ کو کمالات تک پہنچائے۔ کمالات تک پہنچانے کی توفیق کا نام حیات ہے۔ نمو حیات کی خاصیت ہے، زندگی کی خاصیت ہے۔ موجودات کچھ ایسے ہیں جو نمو کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کچھ نہیں رکھتے۔ پتھر نمو نہیں کرتا، خاک میں نمو نہیں ہے، پتھر پتھر ہی رہتا ہے، 1000 سال بعد بھی پتھر ہے۔ قیمتی پتھر بھی ہو جائے، اگر ایک معمولی پتھر زمینی اثرات سے یا شمسی تابکاری کے اثرات سے قیمتی پتھر بن جائے، یاقوت بن جائے، عقیق بن جائے، فیروزہ بن جائے، اس کو نمو نہیں کہتے۔ یہ تبدیلی جو اس کے اندر کیمیائی تبدیلی نمودار ہوئی ہے، اس کو نمو نہیں کہتے کہ پتھر اگر معمولی پتھر سے، صنعتی پتھر سے یا پہاڑی پتھر سے اب یاقوت بن گیا ہے، عقیق بن گیا ہے، تو اس نے نمو کی ہے، تکامل کیا ہے۔ تکامل نہیں ہے اس کا، پودا تکامل کرتا ہے۔ تکامل کا مطلب یہ ہے کمال حاصل کرنا، کہ اس شے میں اللہ نے ایک استعداد پیدا کی ہے، صلاحیت پیدا کی ہے، اور صلاحیت دے کر اس کو حیات کی یہ فرصت دی ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اس استعداد کو، صلاحیت کو پروان چڑھائے اور اس کو نقطہ کمال تک پہنچائے جہاں تک یہ پہنچ سکتی ہے، یہ صلاحیت، یہ استعداد۔ اس سلسلے میں دنیا نباتات سب سے زیادہ خاضع ہے نظام خدا کے، تابع ہے نظام الہی کے۔ روایات میں بھی ہے کہ نظام ہستی میں بندگی مکمل طور پر پابندی کے ساتھ ہو رہی ہے، سوائے انسان کے۔ انسان میں بندگی آ کے کمزور پڑ جاتی ہے، معصیت شروع کر دیتا ہے، تمرد شروع کرتا ہے، طغیانی انسان میں آتی ہے۔ باقی جہان میں کسی شے میں طغیانی نہیں ہے، مثلا پودوں میں طغیانی نہیں ہے۔ امانت داری کے ساتھ ہر بیج کے اندر جو صلاحیت ہے، وہ بیج اپنی صلاحیت کو پروان چڑھاتا ہے، طبیعت سے مدد لیتا ہے، نیچر سے مدد لیتا ہے، زمین سے، ہوا سے، سورج سے، ہر چیز سے تعاون لیتا ہے، مدد لیتا ہے، اور ہر چیز سے مدد لے کر اپنی ناقص استعداد کو کمال تک پہنچا دیتا ہے، تناور درخت بن جاتا ہے، اور ایک حد میں جا کر پھر اس کی رشد، نمو ختم ہو جاتی ہے، چونکہ اس کو اتنی ہی گنجائش ہے اس کے اندر بڑھنے کے لیے، اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا۔ اگر ہم اسے مزید
کھاد ڈالیں، مزید پانی دیں، مزید اس کے لیے نمو کا ماحول پیدا کریں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہر ایک کی ایک حد ہے مقرر۔ انسان بھی اس عالم طبیعت میں، دار طبیعت میں یہی خصلت لے کر پیدا ہوا ہے، نمو کی۔ اس نے بھی کمال حاصل کرنا ہے، لیکن اس کا کمال پودے کے کمال سے مختلف ہے، درخت کے کمال سے، چونکہ اس کے اندر صرف جسمانیت ہے، مادیت ہے، لیکن انسان کے اندر روح ہے، انسان کے اندر نفس ہے۔ انسان نام ہی نفس کا ہے۔ تن انسان کی حقیقت کا ایک ادنا جز ہے۔ تن، بدن انسان کا، انسان نہیں ہے بدن۔ بدن انسان نہیں ہے۔ جس طرح کپڑا، لباس جو انسان نے پہنا ہوا ہے، یہ انسان نہیں ہے انسان کا ہی، تعلق انسان سے رکھتا ہے، فائدہ انسان کو پہنچاتا ہے لباس، لیکن یہ لباس انسان نہیں ہے۔ اس وجہ سے زندگی میں کئی دفعہ اتر جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ الگ ہونے سے انسان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کپڑے پہننے سے انسان کی انسانیت بڑھتی ہے اور نہ بدلنے سے انسان کی انسانیت میں فرق پڑتا ہے۔ بعض فائدوں کے لیے انسان لباس زیب تن کرتا ہے۔ تن بھی، بدن بھی ایک لباس ہے جو زندگی میں کئی دفعہ بدلتا ہے، انسان محسوس نہیں ہوتا۔ جس تن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اس تن کے ساتھ بڑھاپے تک نہیں پہنچتا، اس کو بدل دیتا ہے، کئی دفعہ بدلتا ہے اس کا بدن۔ اور پھر موت کے عالم میں بھی ایک بدن، آخری بدن، لباس، آخری لباس، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، منتقل ہوتا ہے، ایک لباس اس نے پہنا ہوتا ہے، یا گھریلو یا اسپتال کا لباس، اس لباس کے اندر قبض روح ہو جاتا ہے، تو لباس یہیں پہ رہ جاتا ہے، بدن بھی یہیں پہ رہ جاتا ہے۔ بدن کا لباس بھی آخری لباس جس میں انسان کی روح پرواز کرتی ہے، یا قبض روح کا مرحلہ طے ہوتا ہے، بدن یہیں پہ رہ جاتا ہے، بدن خاک میں چلا جاتا ہے۔ انسان خاک میں نہیں جاتا۔ لحد اور قبر میں فرق ہے۔ ہم اردو میں دونوں نام ایک ہی چیز کے رکھتے ہیں۔ یہ مٹی کا گڑھا کھود کے جس میں میت کو دفن کرتے ہیں، یہ لحد ہے عربی زبان میں۔ قبر عالم برزخ ہے، عالم روح ہے۔ روح قبر میں ہوتی ہے، بدن لحد میں ہوتا ہے۔ لحد مٹی میں ہوتی ہے، قبر مٹی کی نہیں ہوتی۔ قبر جہاں پر روح کا مسکن ہے، روح کا ٹھکانہ ہے، جس کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں، وہ عالم قبر ہے۔ حساب قبر، سؤال قبر، حساب قبر، عذاب قبر، ثواب قبر، آسائش قبر، وہ روح عالم ارواح میں یا جس مرحلے ہستی میں روح کا مقام ہے، وہ عالم قبر ہے روح کے لیے۔ لیکن ہم اسے مٹی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، مقبرہ یا قبر، لحد کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ حیات نمو ہے انسان کے لیے، نشو و نما ہے، لیکن اس نمو میں انسان کا بدن پودے کی طرح رشد نہیں کرتا، بلکہ انسان نمو کرتا ہے، انسان رشد کرتا ہے، انسان تکامل کرتا ہے۔ انسان مقام مقرر تک، معین تک، جس مقام کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے وہاں تک اس کو پہنچنا ہے۔ اگر اس مقام سے پہلے انسان منتقل ہو جائے، حیات کا خاتمہ ہو جائے، یہ فرصت ختم ہو جائے، جیسا کہ اکثر سے ہو جاتی ہے، جیسے ایک درخت اپنے کمال تک، ثمر تک، پھل تک پہنچے بغیر اس کو کاٹ دیا جائے۔ بس اوقات ہوتا ہے مکان بنانے کے لیے یا کوئی کھیت بنانے کے لیے، روڈ بنانے کے لیے درختوں کو کاٹ دیتے ہیں، پودے کاٹ دیتے ہیں۔ جس پودے نے ابھی بڑھنا تھا اور عروج تک پہنچنا تھا، اسے وقت سے پہلے کاٹ دیا جاتا ہے۔ اگر اس مقام تک انسان کی رسائی نہیں ہوئی، جیسے مقام انسانیت قرآن نے کہا ہے، مقام خلافت قرآن نے کہا ہے، اور مقام قرب الہی یا قرآنی نام مقام لقاء اللہ،
موت سے پہلے لقاء، مقام لقاء تک پہنچے، یہ تکامل انسان کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں جا کر اگر منتقل ہوتا ہے، بر وقت منتقل ہوا ہے، بجا منتقل ہوا ہے، اب اسے ہونا چاہیے منتقل، چونکہ اس فرصت میں جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ جیسے ایک انسان کو آپ 2 گھنٹے کے لیے ایک جگہ کھڑا کرتے ہیں کہ یہ کام کر دے، اور وہ 2 گھنٹے کے اندر وہ کام مکمل کر لیتا ہے۔ اب 2 گھنٹے کے بعد اس کا وہاں مزید رہنا یہ بے فائدہ ہے، لہٰذا اس کو اب وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر 2 گھنٹے گزر جائیں اور وہ کام نہیں ہوا تو بھی اسے اس جگہ سے ہٹنا ہے، چونکہ مہلت 2 گھنٹے کی تھی۔ 2 گھنٹے میں اگر 2 گھنٹے کا کام کر لیا، مقصد بھی حاصل کر لیا، وقت بھی پورا ہو گیا۔ زندگی ایک ٹائم ہے ہمارے پاس، اور اس کے اندر ایک مقصد ہے۔ اگر اس وقت کے اندر وہ مقصد حاصل کر لیا، ہو بجا منتقل ہو رہے ہیں، اب وقت بھی ختم، اور جس مقصد کے لیے یہ ٹائم دیا گیا تھا وہ مقصد بھی حاصل ہو گیا ہے۔ بس بسم اللہ تشریف لائیے، خطاب آ جاتا ہے، یا ایتھا، یہ با مقصد نفس کو خطاب آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، چونکہ نفس مطمئن ہو جاتا ہے جب مقصد پا لیتا ہے زندگی میں، وقت مقرر کے اندر اپنی حد کو جا پہنچتا ہے، اضطراب ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر اضطرابات ختم ہو جاتے ہیں، اضطرارات ختم ہو جاتے ہیں، اطمینان تک جا پہنچتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو اطمینان ہوتا ہے لقاء اللہ سے۔ اگر زندگی میں ہی اس مقصود تک پہنچ گیا ہے، نفس مطمئنہ ہے، اب خطاب آتا ہے کہ آ جا تو، ارجعی الی ربک، واپس آ جا، لوٹا، ارجعی، وقت رجوع آ گیا ہے تیرا۔ کیوں؟ چونکہ مقام اطمینان پہ پہنچ گیا ہے تو اب مزید تیرا وہاں رہنا مقصد کے حصول کے بعد بے فائدہ ہے۔ ارجعی الی ربک، لیکن بعض اس درخت کی طرح ہوتے ہیں جنہیں وقت سے پہلے کاٹ دیا جاتا ہے، ابھی تو ثمر تک نہیں پہنچا، لیکن یہاں سڑک بنانی ہے، یا روڈ بنانا ہے، یہاں کوئی اور ضرورت آ گئی ہے، یا وقت ختم ہو گیا ہے، وقت آپ نے ضائع کر دیا۔ 2 گھنٹے دیے تھے یہ کام کرو، مثلا ایک طالب علم کو 2 گھنٹے دیے امتحان کی تیاری کے لیے، 2 گھنٹوں میں کھیلتا رہا، 2 گھنٹوں میں اونگتا رہا، 2 گھنٹوں میں سوتا رہا، 2 گھنٹوں میں ہنستا رہا، 2 گھنٹوں میں مشغول رہا بات چیت میں، 2 گھنٹے بعد ختم ہو گیا پیپر، امتحان کے 2 گھنٹے ٹائم ہے، 2 گھنٹے بعد اگر وہ کہے بھی کہ ابھی تو آدھا پیپر رہتا ہے، پھر بھی اسے اٹھا دیتے ہیں چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک وقت مقرر کر کے ہمیں دے دیا، اور ایک مقصد دے دیا، ایک پرچہ امتحان دے دیا، اس کو پورا کرو وقت کے اندر اندر۔ اگر وقت پہنچ آیا، پیپر ادھورا رہ گیا، تو بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا، منتقل ہونا پڑے گا۔ اگر اپنا کام اس عمر کے اندر مکمل کر لیا، مقصد پا لیا، تو خطاب آئے گا ارجعی الی ربک، اب بھی تو آ جا، چونکہ تیرا کام اب ختم ہو گیا، یہاں پر مزید کچھ اور نہیں کرنا، تو نے منتقل ہو جا۔ تو موت سے انسان اگلی وادی میں، اگلے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس آیہ کریمہ میں قرآن کریم کا فرمان ہے کہ موت و حیات دونوں کس مقصود کے لیے ہیں؟ کیوں حیات دی گئی، پھر حیات کے بعد موت دی گئی؟ یہ دونوں کیوں رکھے گئے ترتیب کے ساتھ؟ اس لیے رکھے گئے کہ لِیَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آپ کو مبتلا کریں، ہم آزمائیں کہ احسن العمل کون ہے۔ موت و حیات کے مرحلے سے گزارنا، مقصد اس کا یہ ہے کہ احسن العمل سامنے آ جائے۔ وہ انسان، چونکہ انسان عمل کرتا ہے، یہ عمل انسان کا احسن العمل بنانے کے لیے موت و حیات کا تسلسل رکھا ہے، تاکہ احسن العمل سامنے آ جائے۔ کون ہے احسن العمل؟ پس مقصد موت و حیات کا احسن العمل ہے۔ احسن العمل ہم سمجھتے ہیں نیکیاں، ہم نے خود ساختہ دین کی تفسیر کر کے
اور اس کو عمل کیا ہوا ہے، اس کے اوپر کاربند ہیں اور مطمئن بھی ہیں کہ اس خود ساختہ دینی تفسیر اور اس کے مطابق عمل سے ہم اعلیٰ ترین درجات پر فائز ہوں گے۔ یا دیگر بعض مجالس میں نے مومنین کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ آبائی راہوں پر چل کر الہی نتیجوں کی توقع رکھتے ہیں، ہم آبائی راستوں پر چلتے ہیں، آبائی اصولوں پر عمل کرتے ہیں، آبائی قواعد و ضوابط کے پابندی کرتے ہیں، آبائی رسومات پابندی سے بجا لاتے ہیں۔ کس لیے؟ الہی پھل لینے کے لیے۔ آبائی درختوں پر آبائی پھل لگتا ہے، الہی نہیں لگتا۔ آبائی راہوں پر آبائی منزلیں آتی ہیں، الہی راہوں پر الہی منزلیں آتی ہیں۔ تو پہلے اپنی راہیں ٹھیک کر لیں، پہلے اپنی راہیں الہی بنا لیں، پھر ان راہوں پر سفر الہی ہو جائے تاکہ ہمارا انجام اور ہماری عاقبت بھی الہی ہو جائے۔ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی مذمت کی ہے انہی توہمات کی وجہ سے، وہ ان توہمات میں مبتلا تھے۔ خود ساختہ دین، امانی، من گڑت، اپنے جو اندازے، تخمینے، تک بندی، اس کو انہوں نے دین بنایا ہوا تھا۔ اور متوقع کیا تھا، منتظر کس چیز کے تھے کہ لن يدخل الجنہ، جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے یہود و نصارہ کے، اور ہرگز لن تمسن النار، جہنم نہیں چھوئے گی ہمیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جن راہوں پر چل رہے ہیں وہ ہمیں جہنم سے بچائیں گے۔ کن راہوں پر چل رہے ہو؟ اپنے پادریوں کے کہنے پر، اپنے رہبان کے کہنے پر، وہ جو پیشہ ور ہیں ثمن قلیل کے لیے دین فروشی کرتے ہیں، آپ کو خود ساختہ باتیں بتاتے ہیں، انہی رسومات پر چل کر ابناء اللہ، اولیاء اللہ، احباء اللہ کی منزل کی انتظار میں تھے۔ یہ یہود کا کہنا تھا کہ نحن ابناء اللہ، نعوذ باللہ، نحن احباء اللہ، نحن اولیاء اللہ۔ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، اگر دعوی ولایت رکھتے ہو کہ تم اولیاء خدا ہو، لوگ نہیں ہیں، لوگوں میں سے دون الناس، چونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نژاد برتر، نسل برتر صرف یہود ہیں، اللہ نے یہود کو بنایا ہے مخدوم، باقی تمام دنیا ان کی خدمت کے لیے ہے۔ یہ یہود کا آج بھی نظریہ ہے، اور یہ یہودی نظریہ مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے، چونکہ مخدوم مسلمانوں میں زیادہ ہو گئے ہیں یہود کی نسبت۔ اگر مسلمانوں کے پاکستان کے ہی مخدوم جمع کریں تو یہود سے زیادہ ہیں یہ، کہ کچھ کو اللہ نے مخدوم بنایا ہے، دوسروں کو خادم بنایا ہے، ان کا نوکر بنایا ہے دوسروں کو، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نہ، ہم نے سب انسانوں کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ کسی انسان کو کسی انسان کا مخدوم نہیں بنایا، کسی انسان کو کسی انسان کا خادم نہیں بنایا، سب کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس کے لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہود احسن عملہ ہونے کے بجائے احسن حسبانہ، احسن امانیہ، یعنی تک بندی بہت اچھی کرتے تھے۔ احسن یعنی اچھی، بہترین۔ یہود اندازے بڑے اچھے لگاتے تھے کہ ہم ان آبائی راہوں پر چل کر جنت کے اعلیٰ مقامات پر ہم ہوں گے وہاں پر۔ اب آپ دیکھیں کہ توقع کتنی اعلیٰ ہے اور راستہ کتنا برا ہے ان کا، جس میں آپس میں مماثلت نہیں تھی۔ انسان کے لیے اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے اسے پیدا کیا ہے اور موت دی ہے تاکہ دیکھیں کہ احسن و عملہ کون ہے۔ احسن و عملہ بھی عام ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھائی گئی یہ بات کہ نیکیاں کرنا، جو بھی زیادہ نیکیاں کرے، جہاں بھی ہو نیکی کرتے جو، مثلا بعض لوگ کہتے بھی ہیں، یہ خود ایک اپنا مشاہدہ میں عرض کر رہا ہوں، پاکستان سے باہر ایک تبلیغی سفر میں ایک مومن بڑی پابندی سے مجلس میں آیا کرتے تھے وہاں، اور اس کے مجلس کے بعد بھی بہت اظہار عقیدت و محبت کرتے۔ ان کے ایک ساتھی نے متوجہ کیا کہ ان سے پوچھئے آپ
یہ جو مومن آتے ہیں روز کہ ان کی درآمد کا ذریعہ کیا ہے. تو میں نے کہا کیوں پوچھیں ان سے, کیا ضرورت ہے مداخلت کرنے کی؟ کہنے لگے اس لیے کہ ان کی مداخلت, ان کی درآمد کا ذریعہ جائز نہیں ہے, ناجائز ہے. یہ وہاں ایک فاسٹ فوڈ کا جیسے ہوتا ہے کیبن, یہاں بھی آج کل رائج ہو گیا ہے, انہوں نے ایک کرائے پہ لیا ہوا ہے یا اپنا بنایا ہوا ہے, اور اس کے اندر ان کی جو زیادہ فروخت ہوتی ہے وہ دو چیزیں ہیں, ایک شراب بیچتے ہیں اور دوسرا خنزیر, اس کے برگر وغیرہ بیچتے ہیں. یہ دو چیزیں یہ بیچتے ہیں, غیر مسلم ممالک کی بات. لیکن ہیں یہ بہت اچھے, یہ مومن بہت اچھے ہیں. تو میں نے ان کے سامنے ہی ان سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کے ساتھی ہیں اور میری نظر میں بڑے مخلص آپ کے ساتھی ہیں, چونکہ انہوں نے مشاہدہ کیا ہے آپ کی درآمد کے بارے میں انہیں تھوڑا شک ہے, تو آپ بتائیے کہ آپ کی درآمد کیا ہے. تو کہنے لگے جی میرا فاسٹ فوڈ کا وہ ہے, اس لوکل اصطلاح کے مطابق کہ ہم نے وہ کاٹیج بنایا ہوا ہے اور اس میں ہوتا ہے فلاں ہے. بیچتے کیا ہو؟ کہا کہ یہی جو دوسرے بیچتے ہیں وہی بیچتے ہیں. میں کہا واضح بتاؤ کیا بیچتے ہو؟ تو انہوں نے کہہ دیا جی کہ شراب بیچتے ہیں اور خنزیر کے گوشت کے پروڈکٹ بیچتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ جائز ہے آپ کے لیے؟ اور اسی سے میں نے کہا گھر چلاتے ہو؟ کہتے ہیں اسی سے چلاتے ہیں, اسی سے بچوں کو کھلاتے ہیں, اسی سے والدین کو پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں, اسی سے سارا کام کر رہے ہیں. مسجد میں بھی چندہ دیتے ہیں, وہاں اپنی مسجد میں بھی. تو میں نے کہا بھی یہ جو کام کر رہے ہو تو کسی سے پوچھا نہیں کہ آپ متدین بھی ظاہراً لگتے ہو, اچھے انسان ہو, تو لگتا ہے بے خبری میں یہ کر رہے ہو. کہتے ہیں نہیں میں نے باقاعدہ فتویٰ منگوایا ہے اس میں. کیا فتویٰ ہے؟ کہنے لگے کہ وہ فتویٰ یہ ہے کہ آپ غیر مسلموں کو یہ بیچ سکتے ہیں. مسلمان کو. کہا میں مسلمان کو نہیں دیتا, تو غیر مسلم کو دیتا ہوں, اور میں نے فتویٰ منگوایا ہے باقاعدہ. اور اسی پیسے سے وہ بھرپور نیکیاں کرتے تھے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اس مجمع میں اگر 3-4 نیک ترین انسانوں میں گنے تو ایک وہی صاحب تھے جو درآمد ان کی اس طرح سے تھی, اور اپنے آپ کو تسلی بھی دی ہوئی تھی کہ چونکہ میں غیر مسلم کو بیچتا ہوں. تو نے بتایا کہ بھائی جو بعض چیزیں ہیں آپ غیر مسلم کو بیچ سکتے ہیں, بعض چیزیں نہ مسلم کو بیچ سکتے ہیں نہ غیر مسلم کو بیچ سکتے ہیں, وہ ممنوع ہیں. وہ کاروبار مسلمان کر ہی نہیں سکتا, نہ خرید سکتا ہے, نہ بیچ سکتا ہے, نہ اس میں کسی قسم کی مداخلت کر سکتا ہے. ایک سود ہے, اور دوسرا جو آپ لین دین بھی کسی طرح کی مداخلت بھی نہیں کر سکتے ذرا برابر. روایات میں ہے کہ اگر سود لے کوئی اور رہا ہے, دے کوئی اور رہا ہے, اور وہ لکھنا چاہتے ہیں, قلم آپ کی استعمال کی ہے, تو یہ بھی آپ نے حرام کام کیا ہے. یہ قلم دی ہے سود نویسی کے لیے, یہ بھی حرام کام کیا ہے. سودی کاروبار کے لیے اپنا گھر دیا ہوا ہے, اپنی دکان دی ہوئی ہے, اپنا بینک کو رینٹ دیا ہوا ہے فلاں, یہ سب حرام ہے. اور ابھی تازہ ایک فتویٰ میں نے اپنے استاد بزرگوار کا مشاہدہ کیا, حضرت آیت اللہ العظمہ جوادی آملی دامہ ظل العالی کا, کہ انہوں نے ایرانی بینکوں کو کہا ہے کہ سودی بینکوں میں جو ملازمت کرتے ہیں اور ان کو اس مال سے تنخواہ ملتی ہے, وہ ان کی تنخواہ بھی جائز نہیں ہے ان کے لیے, ان ملازمین کی جو سودی بینکوں سے تنخواہ لیتے ہیں. یہ تازہ ترین ایک مشاہدہ کیا میں نے ان کا فتویٰ ہے. شراب نہیں بیچ سکتے نہ مسلم کو نہ غیر مسلم کو. کتا خنزیر نہیں بیچ سکتے نہ مسلم کو نہ غیر مسلم کو. البتہ وہ پالتو شکاری کتے وہ الگ ہیں, وہ کھانے کے لیے نہیں بیچ سکتے, شکار کے لیے بیچ سکتے ہیں, پال سکتے ہیں شکار کے لیے, وہ مستثنیٰ ہیں. لیکن ان کو کھانے کے لیے یا کسی اور صنعت کے لیے نہیں کر سکتے. تو کہنے لگے جی تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا, ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ بس مسلمان سے پرہیز کرنا, باقی سب کو کھلاتے رہو. تو میں تو اسی پیسے سے یہ مسجد میں بھی چندہ دیا, امام بارگاہ میں بھی, مولانا آتے ہیں مجلس پڑھتے ہیں ان کی بھی میں تعاون کرتا ہوں اسی پیسے سے. اور مصر تھے میری دعوت پر کہ آپ میرے گھر میں دعوت بھی کھائیں آ کر. میں نے کہا اچھا ہوا پہلے پتہ چل گیا کہ
آپ کی دعوت میں ہے کیا چیز، شامل کیا ہے؟ باہر کیف میں ایک مثال دی ہے ایک شخص کی، پاکستان کی اس لیے نہیں دی کہ ان کو بری لگتی ہیں یہ باتیں، پاکستانی برداشت نہیں کرتے ان کے بارے میں یہ بات کی جائے، اس لیے مثال دی ہے کہ نیکی کا تصور، کہ دین نیکیوں کا تعلیم دیتا ہے کہ نیکیاں کریں، آپ شراب بیچ کے اس کے پیسے سے فقیر کو کھلا دیں، مسجد میں دے دیں، یہ نیک کام ہے۔ اس نے گمراہ کر دیا ہمیں، اس تصور نے۔ احسن و عملا کا مطلب ہم نے یہ سمجھا نیکیاں، کہ جو انسان نیکیاں کرے، جیسے اس وقت این جی اوز سٹائل نیکیاں جو ہیں، چیریٹی، یہ ماڈرن دنیا کی نیکیاں ہیں جو سرمایہ داروں نے متعارف کروائی ہیں۔ این جی اوز، نیکیوں کی تنظیم، ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن بنتی ہے اور رفاع عامہ، فلاح عامہ کا کام کرتے ہیں، مختلف جگہوں سے پیسے جمع کر کے، اور چاہتے ہیں فقیر دنیا میں اور غریب دنیا میں جا کر عورتوں کی اور دوسروں کی، بچوں کی تعلیم، اور کہ پاکستان میں اس وقت لاکھوں این جی اوز کام کر رہی ہیں۔ صرف ایک تعداد میں بتاتا ہوں اہلیان لاہور کے لیے، جو لاہور میں رہ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ 700 این جی اوز جن کا کام فقط پرائیویٹ سکولوں میں خدمات سر انجام دینا ہے، صرف پرائیویٹ سکولوں کو، انگلش میڈیم پرائیویٹ سکولوں کو 700 این جی اوز اپنی سروسز دے رہی ہیں صرف لاہور شہر کے اندر۔ باقی جو لوگوں کو دوسرے میدانوں میں تعاون کر رہے ہیں یا ایڈز دے رہے ہیں، ایک سب سے بڑی جس کے بارے میں پابندی بھی لگی، وزیر داخلہ پابندی لگاتا تھا، وزیر اعظم اٹھا دیتا تھا، ایک چکر رہا ہے نا پیچھے کچھ مہینے پہلے، وزیر داخلہ کہتا تھا پابند ہے، دوسرے کہتے تھے نہیں، یہ وزیر اعظم کے دفتر سے اعلان ہوتا تھا کوئی پابندی نہیں ہے۔ کیا نام تھا اس این جی او کا؟ بھلے سیف دا چائلڈ یا سیف دا چلڈرن؟ ایک ہے سیف لائف کے نام سے سکولوں کے اندر، پرائیویٹ سکولوں میں، گورنمنٹ سکولوں میں نہیں جانے دیتے انہیں، پرائیویٹ سکولوں میں، ماڈرن سکولوں میں انہیں سیف لائف کے عنوان سے جاتے ہیں، جو مغربی طرز تعلیم، مجھے کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک سبجیکٹ کم ہے بچوں کی نصاب میں، اس لیے چونکہ ان بچوں نے پڑھ کے جانا یورپ میں ہے، جب یہ یورپ میں جاتے ہیں تو وہ ایک سبجیکٹ انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں لیکن اس سبجیکٹ میں انہیں کوئی تعلیمات نہیں لیتے، اس لیے وہاں جا کر یہ خرابیاں کرتے ہیں۔ ان کا اصرار ہے کہ یہاں کے اسکولوں میں وہ سبجیکٹ شروع کریں، اور گورنمنٹ نہیں چاہتی، چونکہ پاکستان حکومتیں بہت ہی ٹیکٹ فل ہیں، یہ جو کام کرنا ہوتا ہے کر بھی دیتے ہیں اور اس کا ظاہری کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ حکومت نے باقاعدہ طور پر اس کو قبول نہیں کیا لیکن اسے جاری کروا دیا، لاگو کر دیا ہے، قانون بنائے بغیر، ایکٹ بنائے بغیر اور ایجوکیشن سے پاس کیے بغیر، پارلیمنٹ جو ایک پروسیجر ہوتا ہے اس سے چھوڑے بغیر، اس سے فائدہ اٹھایا کہ اسکول کی طرف سے یہ سبجیکٹ نہیں پڑھایا جائے گا، این جی اوز یہ پڑھائیں گی۔ اس وقت یہ 700 این جی اوز وہ مفقود سبجیکٹ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، نابالغ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ در حقیقت جنسی تعلیم ہے، بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں دیتے ہیں تاکہ یہ سبجیکٹ یہ پڑھیں، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ پڑھ کے، تعلیم تو ہماری پڑھ رہے ہیں، سبجیکٹ ہمارے ہیں، یہ سب پڑھ کے انہوں نے آنا وہاں پر ہے، یا سمندری راستے سے آئیں گے یا ہوائی راستے سے آئیں گے، بالآخر اس قوم نے پاکستان میں نہیں رہنا، چونکہ یہ ملک اب رہائش کے قابل ان کے لیے نہیں ہے، ناامن ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے آنا وہاں ہے۔ جب وہاں آتے ہیں یہ تو یہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، ان پڑھ ہوتے ہیں۔ کیوں ان پڑھ ہیں؟ بے شک پی ایچ ڈی ہوں، چونکہ وہ سبجیکٹ انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا، اس لیے وہاں کے سوسائٹی میں یہ نہیں۔ وہاں مثلا ابھی بھی فرانس کی وزیر نے فتویٰ دیا ہے باحجاب خواتین کے لیے کہ یہ غلامی کی حامی خواتین ہیں جو پردہ کرتی ہیں، مکھنا اوڑھتی ہیں،
اب فرانس کا پردہ جینز، ٹائٹ جینز پہنی ہوتی ہے، اوپر ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے، تن سارا عریان ہوتا ہے، سر پہ مکنا ہوتا ہے، یہ فرانسیسی حجاب ہے۔ اس کو بھی اس نے برداشت نہیں کیا، کہا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی غلامی کے دور کی یاد دلاتا ہے۔ فرانسیسی پردہ، وہ فرانسیسی پردہ اور پاکستانی پردے میں فرق ہے بہت، وہاں برقع وغیرہ نہیں ہے، خواتین جو تن پہ لباس ہوتا ہے وہ انہی جیسا ہے جو وہاں کی خواتین پہنتی ہیں، صرف سر ڈھانپ لیتی ہیں، چونکہ ایسے ہی تبلیغ کیا گیا ہوگا انہیں، پردہ کا مطلب یہ ہے کہ سر کے بال نظر نہ آئیں، تو وہ اس قسم کے لباس میں ٹی شرٹ میں اوپر مکنا اوڑھ لیتی ہیں خواتین، اس کو وہ حجاب کہتی ہیں۔ اگر ہم نیکیوں کا یہ تصور کریں کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں نیکیاں کرنی ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اور خصوصاً نیکیاں این جی اوز طرز کی نیکیاں، حرام مال کمانا، حرام طریقوں سے کمانا، رشوت سے کمانا، مکاری سے کمانا، ملاوٹ سے کمانا، جو آج کے سرمایہ دار کماتے ہیں جس طریقے سے، اور کما کے پھر اس میں سے کچھ کام نیک راہوں پہ خرچ کرنا، کچھ کام مثلا سعودی عرب یمن میں بمباری کرے گا تو یہ نیک لوگ کیا کریں گے، پٹی خرید کے یمن بھیج دیں گے کہ چلو وہ اگر بم مار رہا ہے تو کوئی پٹی بھی تو بھیجیں ان کے لیے، ہم کوئی میڈیسن بھیج دیں گے، جہاز ایک ریڈ کراس لے جائے گا، ہلال احمر لے جائے گا۔ یہ وہ نیک لوگ ہیں کہ پہلے ظلم ہو، جبر ہو، ستم ہو، پھر ان کی طرف سے عدیہ آتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے عدیہ، یہ نیکیاں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس طرز کی نیکیاں مسلمانوں میں عام ہو گئی ہیں، اور یہ نیکیاں در حقیقت اس طرز کی این جی او سطح کی نیکیاں بگاڑ ہے، انسان کو اپنے راہ سے ہٹانے کے لیے ایک ایسا پرفریب راستہ ہے جس میں دل کو بھی تسلی ہوتی ہے کہ میں نیک کام تو کر رہا ہوں، نیک عمل انجام دے رہا ہوں۔ قرآن کا فرمان ہے کہ ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے اللہ نے تاکہ انسان احسن العمل بنے، احسن العمل بنانے کے لیے۔ احسن العمل نیک عمل کو نہیں کہتے، احسن العمل موزوں عمل، مناسب عمل، بر وقت عمل اور ضروری عمل۔ مثلا اس وقت کوئی مومن اپنے طور پر یا ملکی سطح پر احسن العمل پاکستان میں اس وقت کیا ہے؟ احسن العمل یہ نہیں ہے کہ آپ دسترخوان بچھا کے لنگر لگا کے لوگوں کو کھانا کھلا دیں، یہ احسن العمل ہے، یہ نیکی نہیں۔ احسن العمل وہ عمل ہے جو اس وقت پاکستان کو بحران سے نکالے، اس مصیبت سے نکالے، یہ احسن الموضوع عمل یہ ہے۔ اگر ایک انسان آئے بہت اچھی تقریر کرے، مثلا میں مثال دیتا ہوں، آج کل یہ بچے امتحان دے رہے ہیں، انہی کی مثال دیتا ہوں۔ اگر ایک بچہ بڑا نیک بچہ ہے، پیپر ریاضی کا ہے، اور ریاضی کے پیپر میں اس کے جتنے سوالات ریاضی کے ہیں، یہ پہلے سوال کے جواب میں سورہ یاسین لکھ دے وہاں پر، دوسرے سوال کے جواب میں سورہ توحید لکھ دے، تیسرے سوال کے جواب میں سورہ رحمان لکھ دے، چوتھے میں آیت الکرسی لکھ دے، پانچویں میں کوئی لکھ دے۔ خوب یہ نیک آدمی ہے نا، یہ دعا لکھ رہا ہے، اللہ کے نام لکھ رہا ہے، معصومین کے نام لکھ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ امتحانی پرچے میں قرآنی آیتیں لکھنا احسن العمل ہے؟ قرآنی آیات پاکیزہ ہیں، نور ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن ریاضی کے پیپر میں یہ آیات لکھنا یہ احسن العمل نہیں ہے۔ بہت اچھی آیات ہیں، اللہ کا کلام ہے، نورانی کلام ہے، لیکن ریاضی کے پیپر میں یہ آیات احسن العمل نہیں کہلاتی، یہ نیک کلام ہے، یہ نور ہے۔ ریاضی کے پیپر میں جو سوال ہے اس کا مناسب جواب احسن العمل ہے، وہی جواب جو بنتا ہے یہ احسن العمل ہے۔ اگر اس کے علاوہ کچھ بھی لکھ دیا آپ نے، دنیا کی بہترین بات لکھ دی، بہترین فلسفہ دنیا کا لکھ دیا، بہترین آیات منتخب کر کے روایات لکھ دیں، بہت سچے حقائق جواب میں لکھ دیے ریاضی کے پیپر میں، یہ احسن العمل آپ نے نہیں کیا۔ احسن العمل جو گنجائش ہے، جس چیز کی اس وقت ضرورت ہے، مثلا گرمی آئی ہے،
گرمی میں ہم لوگوں کو مثلا کھانا کھلا دیں، خوب گرمی میں پنکھا لگا کے دو ان کو، گرمی میں بجلی ہونی چاہیے۔ احسن العمل پاکستان میں یہ کہ انرجی ہونی چاہیے یہاں پر۔ احسن العمل یہ ہے کہ ایرانی پریزیڈنٹ آتا ہے گیس لے کر ان کے آ کے اور اس کو توہین کر کے واپس بھیج دیتے ہیں۔ یہ پاکستان کی نجات کے نہیں، تباہی کے راستے ہیں۔ چونکہ آپ کو اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے، وہی ضرورت وہ لے کر آیا ہے آپ کے پاس کہ یہ گیس آپ کے پڑوس میں ہے، ہم نے خود پائپ بچھائی ہے، اپنے ملک میں ہم نے بچھا دی ہے، تمہارے ملک میں بھی ہم بچھاتے ہیں، اپنی قوم کی مسائل حل کرو، یہ لوڈ شیڈنگ ختم کرو، انڈسٹریاں ساری چلاؤ، بجائے چائنا کو ملک ٹھیکے دینے کے اپنا ملک خود آباد کرو، اپنی فیکٹریاں چلاؤ، اپنی ملیں چلاؤ، اپنے جوانوں کو تعلیم دو، یہ جوان آئے اپنے ملک کو تعمیر کریں۔ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے پورا ملک کسی دوسرے ملک کو ٹھیکے پہ دے کے اور ان کو کہا کہ آپ بھاگو یہاں سے، آسٹریلیا چلے جاؤ، جس ملک میں جگہ ملتی ہے بھاگو، آپ بھاگو، کیونکہ یہ تو چائنا کو دے دیا ہم نے، ادھر آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے احسن العمل۔ احسن العمل وہ عمل، جیسے کوئی بیمار ہو جائے، بیمار کے لیے احسن العمل کیا ہے؟ بعض نیک گرانوں میں کوئی بیمار ہو جائے، وہ نیکیاں اس بیمار کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں۔ ہر عورت مرد آئے گی، کچھ پھونکے مار مار کے اس کو پلاتے جائیں گے، کچھ کوئی اس کے بازو سے کچھ باندھ رہا ہے، کچھ گلے میں لٹکا رہا ہے، کوئی اس کے کمرے میں اس صوفے کے نیچے ادھر یہ لگا دو، اس کے نیچے یہ لگا دو۔ یہ سب نیک لوگ ہیں، نورانی کلام لکھ کے ادھر ادھر، لیکن اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا نہیں ہے، ڈاکٹر کی فیس دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے آپریشن پہ فرض کریں 1,00,000-2,00,000 روپیہ لگتا ہے تو تعویذ دینا احسن العمل نہیں ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر یہ فیس دینا احسن العمل ہے۔ یعنی احسن العمل موزوں عمل کو کہتے ہیں، مناسب عمل کو کہتے ہیں، برجا عمل کو کہتے ہیں، بر وقت عمل کو کہتے ہیں، وہی عمل جس کی اس وقت ضرورت ہے اسی کو احسن العمل کہتے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، احسن الاعمال موسم گرما کے الگ ہیں، احسن الاعمال موسم سرما کے الگ ہیں، احسن الاعمال بچوں کے لیے الگ ہیں، احسن الاعمال بڑوں کے لیے الگ ہیں، احسن الاعمال معاشرے کے لیے الگ ہیں، احسن الاعمال اداروں کے لیے الگ ہیں۔ جو عمل کرو اس کو موزوں عمل کرو، جو ضرورت ہے جس کی وہی عمل کرو، اس کا متبادل نہ کرو، اس کی جگہ کسی دوسری جگہ جا کر یہ کام نہ کرو۔ احسن العمل انسان بنتا ہے اس وقت جب پہلے احسن الذات بنے، احسن الشخصیت بنے۔ جب موضوع متوازن شخصیت بنتی ہے، جب ذہنیت موضوع ہوتی ہے، سوچ موضوع ہوتی ہے، وہی سوچے جیسے سوچنا چاہیے تھا، وہی رائے حل نکالے جو ہونا چاہیے تھی۔ یہ احسن العمل ہے، نہ یہ کہ ہم الٹے راہوں پر چل کر نیکیاں کرتے جائیں۔ بس اوقات ہوتا ہے راستہ ہم بھول جاتے ہیں، جانا کہیں ہے کہیں اور چل پڑتے ہیں۔ مثال پہلے سے دی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے، غلطی سے کسی نیک آدمی سے آپ نے راستہ پوچھا، اس نیک آدمی نے آپ کو ملتان روڈ پہ ٹال دیا۔ کرتے ہیں نیک لوگ، یہ کام کرتے ہیں، میں نے خود کیا ہے یہ کام اس لیے، اور افسوس بہت ہوا۔ اور اپنی بات بتاؤں گے، پڑھتے تھے جب اسلام آباد میں، وہاں اسی سیکٹر میں جہاں مدرسہ تھا، وہاں ایک گاڑی آ کے قریب رکی اور انہوں نے گلی نمبر پوچھا، جی یہ گلی نمبر کدھر ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ یہ واپس جو آپ دور ہو گئے ہو اور فلاں جگہ ہے۔ اور وہ بھی مومن دیکھے بغیر ہی ادھر ادھر، اس نے وہیں سے یو ٹرن لیا اور واپس سپیڈ لگائی اور چل گیا۔ تھوڑا سا میں آگے گیا تو وہ گلی ادھر ہی تھی جہاں اس نے پوچھا تھا، اسی جگہ پوچھ رہا تھا مجھ سے۔ افسوس ہوا بہت کہ میں نے ایک مقصد پہ پہنچے ہوئے آدمی کو راستے سے دور کر دیا ہے۔ اب ظاہر وہ گاڑی پہ تھا، لیکن پھر بھی دوڑا میں اس کے پیچھے کی کسی طرح پہنچوں، لیکن وہ ظاہر گاڑی میں تھا، اب دوڑ کے پہنچ نہیں سکتے تھے۔ لیکن وہ افسوس آج بھی مجھے ہوتا ہے جب وہ یاد آتا ہے کہ ایک آدمی گلی پہ پہنچا ہوا تھا اور اس نے مجھے نیک آدمی سمجھ کے ایڈریس پوچھا، اور نیک آدمی نے اس کو کدھر لگا دیا۔ ہوتا ہے کبھی عمدی نہ بھی ہو، جان بوجھ کے نہ بھی ہو، لا علمی کی وجہ سے
توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے انسان کر دیتا ہے، کسی کو غلط راہ پہ ڈال دیتا ہے. اگر پتہ چلے پھر فوراً اس کی تلافی کرو، اس کو واپس بلاؤ، معذرت کرو اس سے کہ غلط راستہ بتا دیا تھا. خوب یہ کام ہوتا ہے. ہم نے اسلام آباد جانا ہے، کسی نیک آدمی سے پوچھا، اس نے ملتان روڈ پہ ڈال دیا. ہم ملتان روڈ پہ سپیڈ لگا کے جا رہے ہیں اور راستے بھر میں نیکیاں کرتے جا رہے ہیں. راستے میں لوگ آتے ہیں، پیسے گاڑیوں میں مانگتے ہیں. ہر اڈے پہ جہاں آپ نے بریک مار لگائی وہاں پر آئے، عورتیں آئیں، بچے آئے، دوسرے آئے، آپ ان کو پیسے دیتے جا رہے ہیں. پولیس کے ساتھ بھی نیکیاں کرتے جا رہے ہیں، دکانداروں کے ساتھ بھی، ڈرائیوروں کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ نیکیاں کرتے جا رہے ہیں. اور آپ نے 1000 نیکیاں خانے وال تک کر دیں. کیا یہ نیکیاں آپ کو اسلام آباد پہنچائیں گی؟ اتنی نیکیاں کر دی نا آپ نے ملتان روڈ پر اسلام آباد جانے کے لیے، یہ نیکیاں ہمیں اسلام آباد پہنچائیں گی؟ نہیں پہنچائیں گی. کدھر جائیں گی؟ ضائع. اس لیے کہ نیکیوں سے پہلے درست راستہ انتخاب نہیں کیا. جب راستہ ہی غلط ہے، اس راستے پہ میں جتنی نیکیاں کروں وہ ہدر ہیں، وہ ضائع ہیں. جیسے پھٹی ہوئی جیب میں کوئی پیسے ڈال رہا ہو، کما رہا ہو اور ڈال رہا ہو. ایک محنتی آدمی بڑی محنت کے ساتھ پیسے کما رہا ہے، روزانہ پیسے کماتا ہے، پھٹی ہوئی جیب میں ڈالتا جا رہا ہے، ڈالتا جا رہا ہے، وہ خوش ہے. لیکن جب ذخیرہ کھولتا ہے تو اندر کچھ بھی نہیں ہے. یہ نیکیاں اس طرح سے ہیں، پھٹی ہوئی جیب میں ہیں. حبت عمل جس کو قرآن نے کہا ہے، حبت اعمال ان لوگوں کے ہیں جن کی شخصیت احسن نہیں، جن کی ذات احسن نہیں، جن کے راستے احسن نہیں، لیکن نیکیاں کرتے ہیں. یہ نیکیاں ان کی ضائع جا رہی ہیں، کسی کام کی نہیں ہے. کسی بھی موسم میں کرو. رمضان میں نیکیاں زیادہ لوگ شروع کر دیتے ہیں، اور ایام اعزاء میں نیکیاں کرتے ہیں، جشن میں نیکیاں کرتے ہیں، دینی مناسبتوں پہ نیکیاں کرتے ہیں. یہ احسن العمل قرآن نہیں کہہ رہا. موت و حیات سے اس طرح کا نیک انسان نہیں بنانا چاہتا قرآن، بلکہ احسن العمل جو انسان کو احسن الذات بنائے، احسن السیرت بنائے، احسن الشخصیت بنائے، جو انسان کو اس تکامل تک، کمال تک پہنچائے. اس کے لیے قرآن کے بقول موت بھی ایک فرصت ہے، زندگی بھی ایک فرصت ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آپ کو مبتلا کیا ہے. ابتلا، بلا اردو میں خوفناک چیز کو کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ تو کوئی بلا ہے. بلا ڈرونی چیز کو کہتے ہیں، کوئی ڈین، کوئی بلا، کوئی اس طرح کی چیز خوفناک چڑیل طرز کی کسی شے کو بلا کہتے ہیں. عموماً جو پاکستان کے گفتگو میں بلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بلا عربی لفظ ہے، ہندی نہیں ہے. بلا ڈین کو نہیں کہتے، چڑیل کو نہیں کہتے، خوفناک چیز کو نہیں کہتے. بلا آزمائش کو کہتے ہیں، آزمانا. پہلے ایک مجلس میں تشریح کی ہے، کس طرز کا آزمانا؟ استعمال کر کے آزمانا. عرب لباس آزماتے ہیں، پہنتے ہیں. ایک آدمی نے پہنا یہ لباس، 10 سال پہنا اس نے کپڑا، اور پہن کے اس کپڑے کی خوبیوں سے، کمزوریوں سے آشنا ہو گیا. اب دوسرا آدمی جب خریدتا ہے یہ کپڑا تو وہ اسے بتا دیتا ہے کہ بھائی نہیں خریدو، میں نے پہنا ہے، اس کی بر نکل آتی ہے، یہ پانی میں سکڑ جاتا ہے، یہ فلاں عیب ہے اس کپڑے کے اندر، دھلتا صحیح نہیں ہے. کپڑا پہننے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کمیاں اور کمزوریاں کیا ہیں اور اس کی خوبیاں کیا ہیں. پہن کے اس کو پوسیدہ کر دینا، اتنا پہنے انسان کپڑا پوسیدہ ہو جائے، اس کو بلا کہتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آزمائیں گے آپ کو، ہم ڈالیں گے، ان سختیوں میں ڈالیں گے، ان آزمائشوں میں ڈالیں گے جو 1-2 دن کی نہیں ہوں گی، اتنی ہوں گی، اتنی لمبی مدت کے لیے ہوں گی تاکہ آپ کا کھرا کھوٹا سامنے آ جائے. آپ کا 1-2 دن میں نہیں پتہ چلتا لباس کیسا ہے، عرصہ چاہیے. آج کل تو مارکیٹنگ والے آپ کو بتا دیتے ہیں، یا اور دیکھا دیکھی
ویسے بھی مہینے میں ایک سوٹ نیا خریدنا ہوتا ہے آج کل لوگوں نے، ضرورت زندگی بن گئی ہے. پہلے ایسے نہیں تھا، 2 سوٹ بناتے تھے 4 سال کے لیے، ایک دھوتے تھے ایک پہنتے تھے. اسی 4 سال کے استعمال میں پتہ چل جاتا تھا یہ کپڑا کیسا ہے. جب دوسری دفعہ 4 سال بعد خریدنا ہے یا اولاد میں سے کسی نے خریدنا ہے تو وہ تجربہ کار جنہوں نے آزمایا ہوا ہے کپڑا، ان سے پوچھ لیتے تھے اس کپڑے کی خوبیاں خامیاں کیا ہیں. استعمال سے پتہ چلتا ہے. انسان کو اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا، آزمائشیں رکھی ہیں. نعمتیں بھی آزمائشیں، محرومیتیں بھی آزمائشیں. ان کا مقصد معلوم ہو. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نعمتیں مست نہ کریں تمہیں اور محرومیتیں بدبخت نہ کریں تمہیں. نہ نعمتیں مستی اور بدمستی کے لیے ہیں اور نہ محرومیتیں بدبختی کے لیے ہیں. دونوں آزمائشیں ہیں. ایک کو نعمت میں ڈال کر آزمایا ہے، ایک سے نعمت لے کر محروم کر کے اس کو آزمایا ہے. دونوں کی آزمائش ہے. ایک کو اولاد دی، اس کی بھی آزمائش ہے. ایک سے اولاد لے لی، دے کے لے لی، اس کی بھی آزمائش ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ. ہم آپ کو آزمائیں گے، نفوس سے آزمائیں گے، موت سے آزمائیں گے، اولاد سے آزمائیں گے، مالی اتار چڑھاؤ سے آزمائیں گے. ایک دن اتنا مال دیں گے کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا، اور ایک دن کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیں گے، مکان کا کرایہ نہیں دے سکو گے. کس لیے؟ تاکہ آپ کا کھرا کھوٹا سامنے آ جائے، آپ کی کمزوریاں ساری سامنے آ جائے. لیکن اگر انسان ایک دن اتنا پیسہ ہو کہ سنبھالا نہ جائے، اس وقت بدمست نہ ہو، اور جس دن مکان کا کرایہ بھی نہ بنے تو بدبخت نہ ہو. بدبخت، اور جسے کوئی بھی بات کرو، کہو نماز کا وقت ہے، وہ کہتے جی کرایہ نہیں ہے مکان کا. رمضان آ گیا، کہتے کرایہ نہیں ہے مکان کا. جو اپنی اس محرومیت نے اس کو بدبخت بنا دیا ہے. اس میں نہ پڑو. یہ نہیں ہے فلسفہ آزمائشوں کا. آزمائشوں کا فلسفہ یہ ہے کہ ایکم احسن عملا، اور سب سے بڑی آزمائش موت و حیات کی ہے. ضائع نہ کرو نعمت کی موجودگی کو ضائع نہ کرو، اور محرومی کی توفیق کو بھی ضائع نہ کرو. اگر محروم ہو، یہ بھی ایک توفیق ہے. بہت سارے لوگ اگر محروم نہ ہوتے، نعمتوں میں ناز و نعمت میں ہوتے، بالکل ناکارہ ہو جاتے. محرومیت نے ان کو کارآمد انسان بنا دیا. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں یتیم کیا بنے ہیں دنیا میں، جن کا کوئی سرپرست نہیں تھا. تاریخ پڑھیں آپ، بڑی بڑی جتنی شخصیات ہیں دنیا میں، دین میں، دونوں طرف، دونوں میدانوں میں، آپ کو بڑے نام وہی ملیں گے جو بچپن میں بے سرپرست ہو گئے، جن کو روٹی نہیں ملتی تھی کھانے کی، اسکول فیس نہیں تھی جن کے پاس. انہی نے دنیا بدلی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محرومیت کو توفیق سمجھا ہے. نہ بدبختی. بدبخت رونا شروع کر دیتا ہے. جب محرومیت آتی ہے رونا شروع کر دیتا ہے. لیکن جو متوجہ وہ روتا نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ایک توفیق ہے، یہ بھی ایک فرصت ہے. یعنی جو دوسروں نے میرے لیے کرنا تھا، خدا مجھ سے خود کروانا چاہتا ہے. بچپن میں باپ نے کما کے دینا تھا، خدا چاہتا ہے تو اسی عمر میں خود اپنے ہاتھ سے کما. کیوں؟ اس عمر سے کمائے گا اور پھر آگے زندگی بڑھائے گا تو کچھ بن جائے گا. ہمیشہ درخت کے سائے میں پودے چھوٹے رہ جاتے ہیں. دیکھا ہے کبھی یہ منظر؟ درختوں کے سائے میں پودے. آپ کبھی بھی کسی لائق انسان کی اولاد میں لائق بچہ کم پاؤ گے آپ، کیونکہ درخت کے سائے میں ہے. باپ کما رہا ہے، یہ صرف اڑانا جانتا ہے، بس کمانا نہیں جانتا. اگر 2 دن باپ اس کے حوالے کر دے دکان، یہ ادھر ہی ختم کر دے گا. بہت کم ہے، نادر اتفاق ہے
کسی شخصیت کی اولاد بھی ویسی ہی بنی ہو جیسا وہ خود ہے. چونکہ ان کو سایہ میسر ہوتا ہے، سائے میں آرام ہوتا ہے، سائے میں آرام کرتے ہیں. لیکن جن سے سایہ ہٹ جاتا ہے، دھوپ آ جاتی ہے، دھوپ میں آرام نہیں ہوتا، دھوپ میں محنت ہوتی ہے، دھوپ میں اس سائے کی کمی کو خود پورا کرنا ہوتا ہے. اس کو آزمائش سمجھیں، توفیق سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک فرصت دی ہے کہ اب مجھے کرنا ہے سب کچھ. ہمت کریں، توکل خدا کی ذات پہ کریں اور اس توفیق سے فائدہ اٹھائیں. احسن العمل وہی شخصیت بنی جس کی ضرورت ہے، وہی کام کریں جس کی ضرورت ہے، جو مناسب عمل ہے، جو آپ کی قوم کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کی ذات کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، آپ کی عاقبت کے لیے، آپ کی دنیا کے لیے جو مناسب عمل ہے. اگر وہ کیا تو احسن العمل ہے. اس کے بجائے اگر آپ چھوارے بانٹتے رہیں، اگر آپ لنگر چلاتے رہیں، اگر آپ راشن بانٹتے رہیں، NGO بنا کے لوگوں کو سڑکیں پاس کراتے رہیں، ضرورت کس چیز کی اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہ نیکیاں ہدر ہیں، یہ حبط ہیں. یہ نیکیاں وہ کام کرو جس کی ضرورت ہے. موت و حیات اس کے لیے ہیں، یعنی دو توفیق ہیں، دو فرصتیں ہیں، موت اور حیات دونوں. موت کس طرح فرصت ہے؟ وقت ختم ہو گیا کہ تھوڑا سا حیات کا تو پتہ چل گیا کہ فرصت ہے، چونکہ زندگی ہے، دن رات ہیں، زندگی کے لمحات ہیں اور ان کے اندر توانائیاں ہیں. اس سے تو انسان کر سکتا ہے، احسن العمل بن سکتا ہے. لیکن موت سے کیسے بنتا ہے؟ موت حیات کو سنوارنے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ ہے. اگر موت کا تصور ذہن سے ہٹ جائے، زندگی تباہ ہو جاتی ہے. برباد زندگیاں سب اس وجہ سے ہیں کہ موت سے غافل ہیں. موت اگر نظر میں ہو، تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے، احسن العمل بننے کے لیے، شخصیت سازی کے لیے، عنوان موت سب سے مؤثر عنوان ہے. ہم عموماً موت کو میت کی مظلومیت سمجھتے ہیں. بہت مظلوم آدمی ہے، مر گیا ہے. اگر تو آمادگی کے بغیر مرا ہے تو واقعاً مظلوم ہے، مدد کا محتاج ہے. روایات میں ہے کہ جب مومن دنیا سے جاتا ہے اس وقت آپ کی مدد کا اس وقت بھی محتاج ہے، جب زندہ ہے تو بھی محتاج ہے. چند روز قبل یہ بستی کا افتتاح تھا، سادات کی بستی کا. وہاں ان مومنین سے میں نے اشارتاً عرض کیا، وقت وہاں بھی کم تھا، کہ سب کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ مومنین کا قبرستان اپنا الگ ہونا چاہیے، یعنی مر جائیں جب تو پھر اکٹھے دفن ہوں، مومن سارے ایک جگہ دفن ہوں. لیکن زندگی میں جب جی رہے ہیں، خانوادہ ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، خود ہیں، یہ رہیں کہاں؟ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے ایک جگہ رہیں، اس کے لیے بے شک الگ الگ رہیں، ایک دوسرے سے بے خبر رہیں. مرنے کے بعد ایک جگہ ہونے، قبر کے ساتھ قبر بننی چاہیے. بھائی قبر الگ بھی بن گئی تو مشکل نہیں ہے، زندگی میں قریب ہو ایک دوسرے کے. نیک لوگ یہ NGOs نیکیاں ہیں، یہ بل گیٹس ٹائپ کی نیکیاں ہیں کہ مومنین پر احسان یہ کرو کہ ان کو ایک قبر کا پلاٹ لے کے دے دو تاکہ سارے مومن اکٹھے ایک جگہ دفن ہو جائیں. خوب اگر الگ الگ دفن ہوئے کیا خطرہ ہے مومنوں کو؟ کوئی مار دے گا، کوئی بلاسٹ کرے گا قبر میں آ کر. مومن زندگی میں دوسرے مومنوں سے کٹا ہوا تو اس کے لیے مشکل ہے. آپ آبادیاں بنو. اب چونکہ وہاں غریب سادات کے لیے، فقیر سادات کے لیے بستی بنائی تھی، انہیں یہ تجویز دی کہ آپ امیر لوگ بھی اپنی بستی الگ بناؤ، بجائے اس ڈیفینس میں ماڈل ٹاؤن میں رہنے کے ایک اپنا ماڈل ٹاؤن بناؤ، مومن ماڈل ٹاؤن، جس کا ماحول ہی مومنانہ ہو. آپ ان بستیوں میں کیوں گھس گئے ہو جن کے اندر بے دین لوگ رہتے ہیں، جن کے اندر آپ کا کوئی ہم عقیدہ نہیں ہے، جن کے اندر آپ کا ہم مسلک نہیں ہے، ہم فکر نہیں ہے، جن کے اندر آپ سے کوئی مانوس نہیں ہے، آپ کا ہم سفر کوئی نہیں ہے اس بستی کے اندر. ان بستیوں میں جا کے رہ کے پڑوس اڑوس پڑوس کیوں نہیں کرتے؟ یہی اچھی کالونیاں امیر خدا نے توفیق دی ہوئی ہے، اپنی کالونیاں بناؤ، مر کے بے شک الگ دفن ہو جانا، زندگی اکٹھی گزارو، زندگی اکٹھی گزارو. الٹ کر دیا ہم نے.
زندگی میں ایک دوسرے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، افسوس ہوتا ہے، معلوم نہیں ہوتا۔ یہی عزیز ہمارے مرحوم زیدی صاحب، بہت نازنین شخصیت، باوجود اس کے کہ میں یہ موت کے متعلق عرض کر رہا ہوں، لیکن بعض انسانوں کے وہ جدائی بچھڑنا انسان کو بہت دکھ پہنچتا ہے۔ یہ انہی میں سے ایک یہ ہے، بیمار ہوئے لیکن بتایا نہیں، اپنے گھر میں بتایا ہوا تھا لیکن ہمیں نہیں بتایا، ایک عرصے تک غائب رہے، نظر ہی نہیں آئے۔ پھر جب دیکھا میں نے تو کافی صحت ماند پڑ چکی تھی ان کی، پوچھا خیریت ہے، تو بس ایسے گول مول سا جواب دیا، بتایا نہیں، اور کہنے لگے کہ مجھے اب ادھر کوئی کام دیں، ادھر کوئی ذمہ داری میری لگائیں، یہاں پر میرے پاس وقت کم ہے، میری کوئی ذمہ داری لگائیں۔ میں نے یہاں کسی ایک مسئول کو کہا جی کہ یہ زیدی صاحب ہیں، اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی مناسب شعبہ ان کے حوالے کر دیں۔ بعد میں ان کی وفات کے بعد اندازہ ہوا کہ اس وقت انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ فرصت کم ہے، وہ چاہ رہے تھے کہ باقی ماندہ عمر وہ اس راہ میں صرف کریں، لیکن اللہ نے یہ پسند کیا کہ وہ جلدی جدا ہو جائیں۔ خوب کب کس کی باری آ جاتی ہے، موت کا کوئی مقرر وقت نہیں ہے، کوئی بہانہ بن سکتا ہے۔ تیار ہو کے مریں، تیار ہو کے، یہ بڑی سعادت ہے، انسان تیار ہو کے مرے۔ تیار ہو، جیسے ناگہان کسی کی شادی ہو جائے، ناگہان ابھی 1 منٹ میں لڑکی کو کہیں ابھی ابھی تیار ہو، یہ جوڑا پہنو، چلو شوہر کے گھر، کہیں جی ٹائم دو، مہلت دو ہمیں، یہ کیا ہے شادی، ٹائم دو، تیار ہو۔ ہم نے کچھ لوگوں کو بتانا ہے، کوئی تیاری کرنی ہے، کوئی سامان خریدنا ہے، اس کو دلہن بنانا ہے، اس کو دولہا بنانا ہے، ہم ان رسومات کے لیے ٹائم مانگتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہو، یہ زندگی ٹائم ہے تیار ہونے کے لیے، تیار ہو آگے جانے کے لیے، تیاری کا وقت ہے، اور بہت سعادت مند انسان ہے جو تیار ہو کے جائے۔ ایک دوسرے کو خبردار کریں، جیسے مجلس میں یا ایک ہم نے ادھر مدرسے میں قانون بنایا ہوا ہے کہ کلاسوں میں بچے سو جاتے ہیں تو سزا 2 کو ملتی ہے، جو سو گیا ہے اور جس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے جگایا نہیں اس کو، جو وہ لاپرواہ ہے، اس کو چاہیے تھا جگائے۔ مجلس میں بھی جو سو جاتا ہے ساتھی کا کام ہے اس کو جگا دے، جھنجھوڑ دے۔ اور یہی کام زندگی اسی لیے امر بالمعروف اسی کا نام ہے، سوئے ہوئے کو ذرا جگا دو کہ بھائی موت سر پہ آ گئی ہے، ٹائم ختم ہونے والا ہے، کیا کر رہے ہو زندگی میں، کیا کیا ابھی تک زندگی میں تم، یہی جھنجھوڑ دینا۔ ابو سعید ابو الخیر مجلس پڑھنے آئے اور جگہ تنگ تھی، رش زیادہ تھا، وہ جو ہی ممبر پہ بیٹھے تو ایک مومن بیچ میں سے اٹھا، اس نے کہا جی کہ ایک ایک قدم سارے اٹھ کے صلوات پڑھ کے آگے آ جائیں۔ آگے مومن آگے آگے، ابو سعید ابو الخیر نے کہا کہ میں بھی یہی کہنے آیا تھا، یہی مجلس تھی، یہ اس نے کہہ دی مجلس ختم ہو گئی، میں بھی یہی کہنے آیا تھا کہ زندگی میں جس جس مقام پہ کھڑے ہو ایک ایک قدم اوپر آ جاؤ، یہاں پہ رک نہ جاؤ، آگے بڑھو، اور دین اور آگے مانگ رہا ہے، آپ کو دعوت دے رہا ہے، اور آگے آ جاؤ، رک نہ جاؤ یہاں پر۔ میں کہا میں بھی یہی کہنے آیا تھا آپ کو کہ جس مقام پہ پہنچے ہو زندگی میں ایک ایک قدم اور آگے آ جاؤ۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ روزانہ کی سپیڈ سے ایک قدم آگے آؤ، ہر روز ایک قدم آگے آؤ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو 2 دن گزار دے اور ایک ہی جگہ پر قائم رہے، یہ شخص مغبون ہے، یا ایک روایت میں ملعون ہے، خسارے میں ہے، جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں۔ مغبون یا ملعون من ساوا یوما ہو، جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں خسارے میں ہے، پٹ گیا، ڈوب گیا۔ چونکہ فرصت کم ہے، سفر زیادہ درپیش ہے۔ موت ذہن میں رکھ کر تیار ہوں تاکہ موت کے استقبال کے لیے جائیں۔ ہم متضاد
کشتیوں میں سوار ہیں، کربلا کو بھی مانتے ہیں، آبائی رسومات سے بھی چپکے ہوئے ہیں، موت سے ڈرتے بھی ہیں، ذکر کربلا بھی کرتے ہیں۔ عجیب قسم کے تضاد کا شکار ہیں ہم۔ اگر کربلا سے آشنائی ہے تو پھر تو موت کا خوف نکل جانا چاہیے ہمارے دل سے، پھر تو تیار ہو کے مریں۔ وہ جملہ حضرت علی اکبر کا سید الشہداء علیہ السلام کی خدمت میں، کہ جب سید الشہداء علیہ السلام کربلا کی طرف رخ موڑا کوفہ سے، حالت منامیہ، حالت مشاہدہ میں حضرت نے ایک آواز سنی اور اس کے جواب میں بیدار ہو کر آیت استرجاع پڑھی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت علی اکبر نے سید الشہداء سے سبب پوچھا، آیت استرجاع کا سبب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ آواز غیبی سنی ہے میں نے کہ یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے اور موت اس کاروان کی طرف آ رہی ہے۔ خوب یہ سن کر اگر ہم ہوں تو اثر کچھ اور ہوگا۔ اگر ہمیں بتایا جائے کہ یہ جہاں آپ جا رہے ہیں اس راہ میں موت ہے، ہم تو فوراً راہیں بدل دیتے ہیں یا مشورہ دیتے ہیں کہ بس کسی اور راہ پر چلیں جہاں سے موت سے سامنا نہ ہو۔ حضرت علی اکبر نے پوچھا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ اس پر حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ پھر پرواہ نہیں ہے، ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے، فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ اگر موت انسان پہ آ پڑے تو موت کے تذکرے باقی رہتے ہیں، انسان کے ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان پہل کر کے موت پہ جا پڑے پھر بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن پھر موت کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ انسان کا ذکر ہوتا ہے۔ شہداء کربلا موت پہ جا پڑے، اس لیے آج شہداء کربلا کا ذکر ہے، صدیوں بعد بھی ذکر شہداء کربلا باقی ہے۔ اس معرکے میں موت تھی لیکن شہید موت پہ غالب آ گیا، مجاہد موت پہ غالب آ گیا۔ چونکہ مرحوم زیدی صاحب کے سوگوار خاندان تشریف فرما ہے، بیٹے بھی ہیں ان کے بڑے فرزند کا نام بھی علی اکبر ہے، جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں ویل چیئر پر۔ اللہ تعالیٰ خداوند تعالیٰ کے ہاتھ میں شفا ہے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ انہیں اپنے اس فرزند سے سبھی سے محبت تھی، ان سے زیادہ محبت تھی، ان کا ذکر بہت کرتے تھے وہ، اور آج باوجود اس کے کہ وہ نہیں حرکت کر سکتے لیکن پھر بھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، مجلس میں موجود ہیں۔ ان کو تسلیت کہنے کے لیے، تعزیت کہنے کے لیے کہ کیا زیادہ دشوار ہے، بیٹے سے باپ بچھڑ جائے یا باپ سے بیٹا بچھڑ جائے۔ ان کا نام بھی علی اکبر ہے۔ وہ بہت تذکرہ کرتے تھے عمار بھائی علی اکبر کا۔ مجھے تسلیت کے لیے ان کے پاس جانا تھا لیکن یہاں مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکا، وہ خود تشریف لے آئے ہیں۔ کربلا میں دونوں منظر پیش آئے، جہاں پر بیٹا باپ سے بچھڑ گیا اور جہاں پر باپ بیٹوں سے بچھڑ گئے۔ حضرت علی اکبر جب آئے سید الشہداء کے پاس، اذن جہاد طلب کیا، سید الشہداء نے، یہ واحد شہید ہیں کربلا کے جنہیں سید الشہداء نے نہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، باقی تمام شہداء کو
فرمایا کہ اگر آپ چاہو تو میدان سے جا سکتے ہو، آپ پر لازم نہیں ہے میدان میں جانا۔ حتیٰ حضرت عباس کو کہا، کئی دفعہ کربلا میں کہا کہ بھیا عباس، انہیں مجھ سے دشمنی ہے، آپ اگر چاہو تو میدان سے جا سکتے ہو۔ اور ہر دفعہ حضرت عباس یہ جملہ سن کر رو پڑتے کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے۔ حضرت قاسم کو کہا، بیٹا آپ میرے بھیا کی نشانی ہو، آپ سے نہیں دشمنی، ان کو مجھ سے دشمنی ہے۔ اصحاب با وفا میں سے ہر ایک کو کہا کہ آپ حق پر ہو، آپ درست ہو، اگر یہاں سے چلے بھی جاؤ تو میں راضی ہوں۔ ایک کو نہیں کہا، اور وہ حضرت علی اکبر ہیں۔ سید الشہداء نے نہیں کہا بیٹا آپ مت جاؤ، آپ نہ جاؤ۔ حضرت علی اکبر سے کہا، بیٹا میں صبح سے منتظر تھا۔ اجازت دے دی سید الشہداء نے۔ حضرت علی اکبر بیبیوں کے پاس گئے وداع کے لیے۔ اپنی پھوپھی اماں کو جا کر یہ سنانا چاہتے تھے کہ مجھے اذن جہاد مل گیا ہے۔ بی بی نے چہرہ دیکھا علی اکبر کا مسکراتا ہوا تو سمجھ گئی کہ بشارت مل گئی ہے۔ رخصت کیا حضرت علی اکبر کو، سید الشہداء کے پاس آئے، تمام شہیدوں کو حضرت عباس نے میدان میں روانہ کیا۔ بہجت عباس تھے، اٹھا کے حسین لاتے میدان سے۔ اس شہید کو میدان میں بھیجا بھی امام حسین نے ہے، اور میدان سے واپس بھی سید الشہداء لائے ہیں، اور ہر دو دفعہ انوکھے طریقے سے لائے ہیں۔ جب حضرت علی اکبر روانہ ہو رہے تھے، سید الشہداء نے پہلے رکاب تھامی اور بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کیا، پھر لگام پکڑی۔ اس سے پہلے حضرت علی اکبر کو دستار پہنائی، دستار کے اوپر جنگی خود پہنایا، زرہ پہنائی، شمشیر حمائل کی، نیزہ تھمایا، بیٹے کو سوار کر کے لگام تھامی، اور پھر جب روانہ کرنا چاہا مقتل کی طرف، آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا، خدایا گواہ رہنا، ان اشقیاء کی طرف اس شخص کو بھیج رہا ہوں جو اشبہ الناس صورتاً و سیرتاً ہے تیرے رسول کے ساتھ۔ جب ہمیں شوق دیدار و زیارت رسول اللہ ہوتا تھا، ہم علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتے تھے۔ اے خدایا اس کو بھیج رہا ہوں ان اشقیاء کے سامنے۔ حضرت علی اکبر روانہ ہوئے، جنگ شروع کی۔ امام حسین علیہ السلام در خیمہ منتظر تھے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی اکبر واپس میدان جنگ سے واپس خیمے کی طرف لوٹ کر آئے۔ جب واپس آئے، سید الشہداء نے پوچھا، بیٹا کیا سبب ہے، کیوں واپس آ گئے؟ فرمانے لگے کہ بابا جان دھوپ کی تیزی ہے، شدت ہے، لباس جنگی لباس لوہے کا ہے، گرم ہو گیا ہے، میرا گلا خشک ہے، جنگ لڑنے میں خشک گلا، یہ پیاس رکاوٹ بن رہی ہے، اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے بابا جنگ کا حساب یہیں پہ تمام کر دوں۔ اس وقت سید الشہداء نے حسرت کے ساتھ نگاہیں اٹھائیں اور فرمایا، خدایا جوان بیٹا آخری لمحات میں کچھ زیادہ بڑی خواہش تو نہیں کر رہا، 2 گھونٹ پانی مانگ رہا ہے، لیکن میرے پاس بچے کو پانی پلانے کے لیے نہیں۔ سید الشہداء نے جناب علی اکبر سے فرمایا کہ بیٹا ذرا زبان نکالو، اپنی زبان نکال کے اپنے منہ میں لی۔ جناب علی اکبر نے فوراً زبان باہر نکال لی۔ پوچھنے لگے، بیٹا کیا ہوا؟ علی اکبر فرماتے ہیں، بابا آپ کا گلا مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ سید الشہداء نے دوبارہ علی اکبر علیہ السلام کو سوار کیا اور فرمایا کہ بیٹا عنقریب حوض کوثر پہ سیراب ہو جاؤ گے، بس اب تھوڑی دیر رہ گئی یہ پیاس بجھنے میں۔ بیٹے کو روانہ کر کے
در خیمہ سید الشہداء منتظر ہیں۔ حضرت علی اکبر کی تکبیریں بلند ہوتی ہیں جنگ کے دوران، اور اس دوران حضرت علی اکبر زخمی ہوئے اور ان لعینوں نے حصار بنا لیا۔ سید الشہداء کو معلوم ہو گیا بچے کی تکبیریں بند ہو گئیں، اور میدان جنگ میں ایک غل برپا ہو گیا ہے۔ سید الشہداء فوراً پہنچے، ندا آئی میدان سے حضرت علی اکبر کی، الیہ الیہ یا اباتے، بابا اب میں زین پہ نہیں ہوں، اب زمین پہ آ گیا ہوں۔ سید الشہداء نے اپنے آپ کو جناب علی اکبر تک پہنچایا، بیٹے کا سر اٹھایا، زخمی تھا سر حضرت علی اکبر، اٹھا کر آغوش میں رکھا۔ جناب علی اکبر نے آنکھیں کھولیں، سید الشہداء نے فرمایا خون صاف کرتے ہوئے سر سے اور آنکھوں سے، فرمایا بیٹا ابھی خیمے لے جاتا ہوں، مجھے معلوم ہے بہت شدید درد ہو رہا ہے، تکلیف زیادہ ہے۔ حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھول کے فرمایا بابا جب میں زین سے زمین پہ آیا اور میں نے ندا دی اور آپ کے پہنچنے تک میں عالم مشاہدہ میں نے دیکھا حوض کوثر پہ چلا گیا ہوں، نانا رسول اللہ کی زیارت کی ہے، بابا علی کی زیارت کی ہے، امام حسن کی زیارت کی ہے، بابا اور جدہ زہرا کی زیارت کی ہے، بابا آپ کے لیے پیغام دیا ہے، ماں زہرا نے پیغام دیا ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا بیٹا کیا پیغام ہے؟ حضرت علی اکبر نے اس عالم میں یہ پیغام، اہل بیت کا، آل کسا کا یہ پیغام سید الشہداء کو بیان فرمایا۔ بابا ماں زہرا یہ کہہ رہی ہیں میرے بیٹے حسین کو کہو، میرے پیاسے حسین کو کہو مجھے اور منتظر نہ رکھے، آ جائے حوض کوثر پہ ماں منتظر ہے۔ یہ جملہ فرمایا، حضرت علی اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ سید الشہداء نے پھر آیا استرجاع پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، بحق اولیاء، بحق اسماء حسنہ خود، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس ذکر کا ثواب مرحوم زیدی صاحب کو پہنچا، اس خاندان سے جو مرحومین رحلت کر گئے ہیں پروردگارہ انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، خدا بندہ ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، پروردگارہ ان کی اولاد کو، ان کے بھائیوں کو، سوگواروں کو صبر جمیل عطا فرما، پروردگارہ ان کے مرحوم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ان کی اولاد کو عطا فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، بالخصوص مرحوم زیدی صاحب کے فرزند، پروردگارہ انہیں اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، نائجیریا میں و بالاخص پاکستان میں، سب کے جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص مرحوم زیدی صاحب عمار یاسر زیدی، ان کے خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے، و امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. درود پڑھیے محمد و آل محمد.